یہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے بارے میں علی محمد خان نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی ٹرمپ کی جیت پر بہت خوش ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی خوشی کو؟ جی نہ صرف خوش ہیں بلکہ انہوں نے ایک ٹویٹ میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا جو شاید ان کا مشترک، انہوں نے کہا جی ہم مل کر ٹرمپ کے ساتھ یہ جدوجہد کریں گے. تو یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ جتنی قلیل اور نہ ہونے والی جو کمٹمنٹ ہے صدر ٹرمپ کی انسانی حقوق کے معاملے میں، اتنی ہی جو ہے وہ خان صاحب کی ہے. اور 2018 میں خان صاحب کی حکومت آئی تو پاکستان نے وہ طالبان رہنما جو پاکستان کی حراست میں تھے ان کو رہا کیا تاکہ وہ جا کے امریکہ کے ساتھ جو انخلاء کا فائنل ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر مذاکرات شروع کر سکیں. یعنی دوحہ ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، تو وہ جو دوحہ ایگریمنٹ کا جو آغاز ہے وہ تبھی تھا کہ اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وہ امریکہ کے ساتھ یہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. نئی حکومت آئی اور انہوں نے فوری طور پر ان کو رہا کیا اور ان کے نتیجے میں صدر ٹرمپ نے عمران خان کو شکریہ کا خط پہ لکھا. جولائی 2019 میں جب خان صاحب واشنگٹن تشریف لے گئے، جہاں یہ بات اب میرے خیال میں تاریخی طور پر بہت حد تک واضح ہے کہ کشمیر کے معاملے پر کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی آپس میں کہ بھئی اب ہندوستان یہ کرنے جا رہا ہے اور پاکستان اس پر زیادہ شور نہیں ڈالے گا. اور ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی واپسی، جس پر انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں، وہ دوسرا ورلڈ کپ جو ہے وہ 10 دن بعد ہندوستان نے آرٹیکل 370 کا اختتام اور کشمیر کے 2 ٹکڑے کر کے لیکن ٹرمپ کی آپ نے بات کی، ملاقات کی، تو آج خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ بھی کیا. وہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کے بعض لوگ سمجھتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کر کے، کہ ٹرمپ صاحب ایک کال کریں گے اور بانی پی ٹی آئی کو حوالے کر دیا جائے گا. اب صدر بائیڈن نے تو کال کی نہیں تھی، وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی تھے. کیا صدر ٹرمپ واقعی بانی پی ٹی آئی کے لیے کال کرے گا؟ جی، یہ بہت بڑی غلط فہمی اور خوش فہمی ہے کہ صدر ٹرمپ، 2 ایشوز ہیں جی ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے. صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک کاروباری شخص ہیں اور سودے بازی پر یعنی ٹرانزیکشنز پر یقین رکھتے ہیں. وہ یہ کام جس کے بارے میں یہ سب لوگ بڑی خوش فہمی کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں، ٹرانزیکشن ایسی کوئی اس وقت میز پر نہیں ہے جس کے نتیجے میں صدر ٹرمپ یہ کام کرے. تو لہذا یہ خوش فہمی ہی رہے گی. اور یہ اب ایک نیا امریکہ میں دور ہے جس میں ہم جو امریکہ ہے وہ آلریڈی دیکھیں صدر ٹرمپ کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر فوکس کرنا چاہتے ہیں، اور اس حد تک کہ وہ یوکرین کو وہ کہتے ہیں کہ جنگ ختم نہیں کروں گا میں، وہ یوکرین کو ہارنے دیں گے، رشیا کو جیتنے دیں گے، وہ امریکہ کی امداد ختم کر دیں گے. تو جیسے ایک ایسا صدر جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو انٹرونشن ہے وہ انتہائی امپروبیبل ہے. نہیں، لیکن آپ کو امپروبیبل لگ رہی ہے یہ انٹرونشن؟ آپ دیکھیں کالیں آتی رہی ہیں. میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اس وقت کے، صدر کلنٹن نے کال کی تھی، لیکن باوجود اس کے میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے. جنرل مشرف کو بھی کال آئی تھی، جنرل مشرف نے تو ایک فون کال پہ پالیسی ہی بدل دی. اب بھی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے لوگ صدر ٹرمپ کی دوستی کا دعویٰ تو کرتے ہیں نا؟ جی نہیں، یہ دیکھیں ایسی کوئی دوستی نہیں ہے اور کہیں بھی جو انٹرسٹ ہے امریکہ کا وہ ان کے جو امریکہ میں حامی ہیں خان صاحب کے، ان کی جو بھی خوش فہمیاں ہوں، لیکن جو امریکی ریاست ہے اس کے انٹرسٹ اور صدر ٹرمپ کا ذاتی انٹرسٹ، مثلا جتنی باتیں صدر ٹرمپ نے خان صاحب کے بارے میں کی ہیں اس سے کہیں زیادہ مثبت بات وہ محمد نواز شریف کے بارے میں کر چکے. کیونکہ جب وہ صدر منتخب ہوئے تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک بڑے عظیم ملک کا ایک عظیم جو ہے وہ سربراہ ہے وہ نواز شریف ہے. تو لہذا وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو میں پھر کہوں گا ان کا جو ایک خواب ہے اور خام خیالی ہے کہ خان صاحب کے معاملے میں وہ انٹروین کریں گے، وہ انتہائی جو ہے مجھے اس کے ممکنات بہت کم ہے اس